الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جب امریکیوں نے صدام حسین کی قبر میں کیمرہ لگایا تو ان کو ایسا کیا بڑا معجزہ نظر آیا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، صدام حسین 28 اپریل 1937 میں بغداد کے شمال مغرب میں تقریت شہر سے 30 کلومیٹر دور العوجہ گاؤں میں پیدا ہوئے اور انہیں 23 دسمبر 2006 کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ جمہوریہ عراق کے چوتھے صدر اور عرب بحث پارٹی کے سیکریٹری اور علاقی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر تھے۔ صدام حسین کو ذی الحج کی 10ویں یعنی عید الاضحیٰ کے دن فجر کے وقت پھانسی دے دی گئی۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے کچھ سوشل میڈیا پر ویڈیو گردش کر رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صدر صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد ایک امریکی نے عراق کے کچھ غداروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے قبر کے اندر کیمرہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ امریکی شخص پہلے ہی قبر کے اندر کیمرہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسرے دن جب وہ کیمرہ لے کر واپس آیا تو اس نے کیمرہ درست نہیں پایا، یعنی وہ کیمرہ خراب ہو چکا تھا۔ دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے بجلی کا ایک بڑا جھٹکا لگا، جس سے وہ کیمرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے مطابق یہ شخص اپنی کوشش ناکام ہونے کے بعد اپنے ملک واپس آ گیا اور اب تک کسی بھی حوالے سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ جبکہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیمرے کی تباہی کی خبریں بالکل بے بنیاد ہیں، لیکن یہ چیزیں اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری دنوں میں بہترین ساتھی تھے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کی کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر ڈویل کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک بارڈن ورپر تھے، جنہوں نے دی پرسن ان ہز پیلیس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن ورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کو سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اپنے ایک ساتھی کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائیکا، جسے وہ کہتے تھے، اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں الگ کھانے کا دل کرتا تھا۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ صدام کو سگار پینے کا بہت شوق تھا، جسے وہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں سگار کا استعمال فریقہ ساتروں نے سکھایا ہوا تھا۔ انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا۔ وہ اپنے قید خانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیا کرتے تھے۔ صدام اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے۔ ناشتے میں پہلے آملیٹ، پھر مفزز اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے، لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے ادھے کی پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ ادھے کی تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیاں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھی، ان کو جلائے جانے کے مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھا، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔
بارڈن ورپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا اور جب وہ چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ وہ فیشن شو میں گیٹ واک کر رہا ہے۔ اگرچہ صدام کے محافظوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس سے قریب نہ جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی چلی گئی۔ مقدمے کے دوران صدام حسین کو 2 جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ پہلی جیل بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹریبونل کا تہخانہ اور دوسری شمالی بغداد میں موجود ان کا محل تھی۔ یہ محل ایک جزیرے پر تھا جس تک پہنچنے کے لیے پل کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ ہم نے صدام کو اس سے زیادہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی ان کی تہذیب نہیں کی۔ تمام محافظوں نے اسٹور روم کو صدام کا دفتر بنانے کی کوشش کی اور منصوبہ یہ تھا کہ صدام کو سرپرائز دیا جائے۔ اسٹور روم بڑے سامان سے چمڑے کی ایک کرسی اور ایک چھوٹی سی میز کو نکالا اور میز پر ایک چھوٹا سا جھنڈا رکھ دیا گیا۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ہم آفس کا ایک ماحول پیدا کر سکیں، اور جیسے ہی صدام کمرے میں داخل ہوئے ایک سپاہی نے میز کی گرد صاف کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر صدام اونچی آواز میں ہنسنے لگے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کی سیکورٹی پر مامور سپاہی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے صدام عدالت میں موجود ہیں۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام کو خوش کیا جائے۔ جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ بہت سے سپاہیوں نے بعد میں بارڈن ورپر سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب بھی صدام کو موقع ملتا تو وہ سپاہیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے۔ 23 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ انہیں کچھ ہی دیر میں پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ خاموشی سے جا کر نہائے اور پھانسی کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ اپنی پھانسی سے کچھ دیر پہلے صدام نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارج اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ رکھی ہوئی ہے اور اس کی ٹک ٹک آج بھی سنائی دیتی ہے۔ اسٹیو نے یہ بھی بتایا کہ صدام نے ایک پہرے دار سے بڑا گرم کوٹ طلب کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سردی سے کپ کپاتی حالت میں نمودار ہو اور اس کی عوام یہ گمان کر لے کہ ان کا سابق صدر موت سے ڈرا ہوا ہے۔ اسٹیو کے مطابق صدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اسٹیو نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا، اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کی، پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ اسٹیو کے مطابق عدالت میں موجود افراد صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہے تھے کہ موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان لوگوں کا گمان تھا کہ ان قریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ اسٹیو نے خاص طور پر بتایا کہ صدام حسین مسکراتا رہا یہاں تک کہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سابق عراقی صدر کی یہ مسکراہٹ اس کی موت کے بعد بھی ایک پہیلی بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے۔ ان سپاہیوں میں شامل ایڈم نے بارڈن ورپر کو بتایا کہ جب صدام کو پھانسی دی گئی ہمیں لگا کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے، ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے، ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جو ہمارے بہت قریب تھا۔ جب صدام کو پھانسی دے دی گئی اور ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا۔ بارڈن ورپر لکھتے ہیں کہ 12 میں سے ایک نے کوشش کی کہ وہ ہجوم کو ایسا کرنے سے روکے، تاہم ان کے ساتھیوں نے اسے واپس بھیج دیا۔ ایک سپاہی اسٹیو نے اس کے بعد امریکی فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹیو اسلحے سے متعلق جارجیا میں ٹریننگ دیتے ہیں اور اسٹیو کے مطابق انہوں نے کہا گیا تھا کہ وہ صدام کی لاش کی بے حرمتی کرنے والوں سے نہ الجھیں۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے البونسر کے سربراہ شیخ مناف علی المرتضیٰ کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق
ایک دستخط شدہ خط بھی موجود ہے، اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کی بلا تاخیر تدفین کر دی جائے۔ اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کی قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعد میں ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشیبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا۔ الحشد الشیبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تربیت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا اور لاش کو کہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے دوستو کہ عراق میں بعض لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہے، وہ مطلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان بغداد کی ایک مکین ابو سمر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صدام حسین مرے نہیں بلکہ انہیں کسی ہم شکل کو پھانسی دے دی گئی۔ تو دوستو، آپ سابق عراقی صدر صدام حسین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔